الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی صلاۃ نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، متعمداً جان بوجھ کر، حتی تفوتہ، یہاں تک کہ اس نے اس نماز کو بالکل وقت سے ہٹا دیا، وقت بھی نکل گیا، فقد احبط عملہ، لہذا ایسی صورت میں اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ یہ مسند احمد کی 28040 نمبر کی حدیث۔ دوسری حدیث ابو قلابہ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ملیح نے اسامہ سے، اور اسامہ نے صحابی رسول حضرت بریدہ سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، ترک کر دی، نہیں پڑھی، متعمداً جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، احبط اللہ عملہ، یا احبط اللہ عملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، یعنی کوئی بھی عمل اس کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ یہ مسند احمد کی 23433 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تیسری روایت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، وہ انسان جو عصر کی نماز کو فوت کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کأنما وطر اہلہ ومالہ، تو گویا اس نے اپنے مال کو بھی برباد کر دیا، اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیا، گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال دونوں اس سے چھین لیے گئے۔ اس تینوں حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کو چھوڑ دینا، فوت کر دینا، یہ بہت سخت قسم کا گناہ ہے، کیونکہ وعید کیا بتائی گئی ہے، سزا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے عمل، یاد رکھیے دونوں مفہوم ہے، ہم نے اس کی توجیہ کل ذکر کی تھی کہ سارے عمل برباد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز جان بوجھ کر وہ خود چھوڑتا ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں نماز چھوٹ گئی، یہ کہنا غلط ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نماز چھوٹ گئی، یہ کہنا غلط ہے، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ الذی تفوتہ، اس نے اس نماز کو چھوڑا، نماز چھوٹتی نہیں، نماز چھوڑتا ہے انسان، نماز چھوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز چھوڑتا ہے انسان، تو یہ کہنا بالکل اس کو ناپسند کیا اہل علم نے کہ کوئی یہ کہے کہ میری نماز چھوٹ گئی، عصر چھوٹ گئی، ظہر چھوٹ گئی، نہیں، میں نے عصر چھوڑ دیا، میں نے عصر ترک کر دیا، یہ کہا جائے گا اگر اس سے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ صلاۃ عصر کو، یعنی عصر کی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ سخت قسم کا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ اس سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ سارے عمل اس لیے برباد ہوتے ہیں کہ اگر اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور اگر کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس دن کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، جس دن چھوڑی ہے اس دن کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اجر اس کو نہیں ملے گا۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں عصر کی نماز کی قدر و قیمت کتنی بڑی ہوئی ہے، اور دین میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ساری نمازوں کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن عصر کی نماز کا مقام دین کے اندر کیا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی قدر کیا ہے، وہ اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا، چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ بیٹھا ہے جان بوجھ کے، اور عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ دین سے اس کا جو نقصان پہنچتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ نقصان اس کو کس سے پہنچتا ہے، اس کا گھر لٹ گیا، اس کا مال لٹ گیا، کوئی اس کا مال لے لیا، چھین لیا، یا گھر والا اس کے برباد ہو گئے، تو جتنا تکلیف اس کو اس بات سے پہنچتی ہے اتنی تکلیف اسے دین کے اس نقصان سے پہنچتی ہے یا پہنچے گی۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کو، اور اسی طرح خاص طور پر اور تمام نمازوں کو وقت پر ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ عصر کی نماز کو خاص طور پر اور بقیہ نمازوں کو عام طور پر وقت پر ادا کرنا، یعنی اس کا وقت نکلنا نہیں چاہیے، ادا کے وقت میں ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، جیسا کہ اس حدیث میں معلوم ہوا۔
چوتھی اور آخری بات، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کتنی حقیر ہے. دنیا کتنی حقیر ہے. کیسے معلوم ہوا؟ وہ اس طور پر کہ عصر کی نماز کا پڑھنا وقت پر کتنا چھوٹا عمل ہے نا. کتنا منٹ لگے گا؟ مشکل سے اگر اہتمام کر کے انسان آئے گا تو پہلے آیا تو 15 منٹ، اور نماز ادا کیا تو 10 سے 12 منٹ، اور پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے گیا تو 15 منٹ. آدھا گھنٹہ پکڑ لیجیے. اگر اہتمام کے ساتھ اس عمل کر رہا ہے تو آدھا گھنٹہ. اس تھوڑے سے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو گویا اس کا گھر بھی اور اس کے گھر والے بھی اور مال بھی سب برباد ہو گئے. تو آپ سوچئے، دنیا کا مال ہے اور گھر والا ایک طرف، اور ایک طرف عصر کی نماز کا تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی محنت ہے. تو دنیا کتنی حقیر ہے اس عمل کے بالمقابل. لیکن انسان اچھا عصر کو چھوڑتا کیوں ہے انسان؟ زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ رزق پر بیٹھا ہوا ہے، کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کمپنی میں جاب کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور دیگر. اگر جو آدمی یہ سب نہیں کر رہا تو کچھ اور کر رہا ہے. ہاں، کس کے لیے کر رہا ہے؟ مال آ جائے اور گھر والے خوش ہو جائیں، گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہی تو. اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چھوٹ گئی تو گھر بھی برباد ہو گیا، مال بھی برباد ہو گیا. مال بھی برباد ہو گیا اور گھر بھی برباد ہو گیا. آج ہم لوگ کس قدر کوتاہی کا شکار ہے، کس قدر غفلت میں ہے نمازوں کو تعلق. لہذا یہ ساری باتیں جب آپ کو سنائی جا رہی ہیں تو اس سے ذمہ داری میری اور آپ کی کیا بڑھ جاتی ہے کہ سماج میں اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں. ہماری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم پابندی کر رہے ہیں نماز کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، ہماری ذمہ داری یہاں سے ہے کہ اس مسجد کی 4 دیواری سے یہ باتیں نکل کر ان لوگوں تک پہنچائیں جو غافل ہیں، جو کوتاہی کر رہے ہیں اور جو نماز کو ترک کر رہے ہیں. نماز کا معاملہ دین کے اندر بہت سنگین ہے. پڑھنے پر جو عظمت ہے اس کی، تو چھوڑنے پر معاملہ بہت سنگین ہے. صحابہ یہ کہتے تھے اس کا دین ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. دین ہے ہی نہیں، کیونکہ نماز سے ہی دین بنتا ہے اور نماز سے ہی دین بگڑ بھی جاتا ہے. نماز چھوڑنے سے بگڑ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ چند باتیں معلوم ہوئی، اور خاص طور پر دنیا کی حقارت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم نماز اس کے لیے چھوڑ دیں، اس کے لیے نماز چھوڑ دیں. یہ اتنی بڑی دنیا نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، یہ ہے کہ انسان جو ہے اس تھوڑے سے عمل کو کر کے دین کی، دنیا کی، گھر کی، مال کی، سب کی بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اس تھوڑے سے عمل کو انجام دے دے. تو یہ عصر کی نماز کی اہمیت ہم نے کئی دروس کے اندر سنی. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے خود اس کی پابندی کریں. اگر اب تک ہم نے اس کی پابندی نہیں کی ہے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ عصر کی نماز، خاص طور پر بقیہ نماز، عام طور پر سب کی پابندی کے لیے عزم کریں اور اللہ سے دعا کریں. اور جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت میں ہیں، اس کو بتائیں. خاص طور پر آپ کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے، گھر والے، بچے، بیوی، اور جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، ان پر تو آپ پر واجبی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ اس نمازوں کی پابندی کے لیے ابھاریں، لائیں، تعاون کریں، مدد کریں، تاکہ ان تمام چیزوں سے سماج کے اندر دینداری پھیلے، بے دینی نہیں پھیلے. یہ نمازوں کا نہ پڑھنا یہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے اس انسان کے اندر. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین.